کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ تو حیض دراصل جو بالغہ لڑکی کے رحم سے جو خون باہر آتا ہے اسے حیض کہتے ہیں، اور یہ صحت کی علامت ہوتی ہے۔ اگر خون حیض بند ہو جائے تو بہت ساری بیماریوں کو جنم دیتا ہے، اور یہی حیض کا خون جب زمانہ حمل ہوتا ہے تو بچے کی غذا بنتا ہے۔ چونکہ یہ ماں کے رحم سے آتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جب حمل ٹھہرتا ہے تو رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے، جب رحم کا منہ بند ہوتا ہے تو حیض آنا بند ہو جاتا ہے، جو اس بات کی علامت بن جاتی ہے کہ حمل ٹھہر چکا ہے۔ اور یہ قانون قدرت ہے کہ یہاں دیکھیں ارشاد فرمایا قل ہوا اذن، کہہ دیجئے یہ گندگی ہے۔ تو جب وہ حیض کی شکل میں خون باہر آ رہا ہے تو اس کو گندگی فرمایا گیا، لیکن جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو یہی خون اس بچے کی غذا بنتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ناپاک چیز سے کسی کی غذا نہیں مقرر کرتا، تو پھر یہ وہی خون ایک اچھی چیز بن جاتا ہے، اور باقاعدہ بچہ اس سے نشو و نما پاتا ہے، اور پیٹ میں اس کو غذا وغیرہ اسی سے ملتی ہے۔ حیض کہتے کس کو ہیں شرعاً؟ جیسے بھی آپ کو بتایا کہ عاقلہ جو بالغہ لڑکی ہوتی ہے، اس کا رحم جو خون باہر پھینکتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں۔ اس کی کم از کم مدت 3 دن ہوتی ہے۔ اگر 3 دن سے کم خون آیا، مثلا 1 دن یا 2 دن، تو اس کو حیض نہیں کہیں گے، اس کو استحاضہ کہتے ہیں، یعنی بیماری کا خون۔ اور زیادہ سے زیادہ اس کی مدت ہوتی ہے 10 دن، تو کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ چنانچہ 3 دن سے کم اگر آیا تو وہ بھی استحاضہ ہے، بیماری کا خون، اور 10 دن سے تجاوز کر گیا تو اسے بھی استحاضہ کہتے ہیں، بیماری کا خون کہلاتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں۔ اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جو مشرکین عرب تھے، یہ یہود کی مثل زمانہ حیض میں عورتوں سے شدت کے ساتھ اجتناب کرتے تھے، انہیں بہت برا تصور کرتے تھے، بالکل مطلب ناپاک اور غلیظ تصور کیا جاتا تھا۔ انہیں کھانے پینے کی اشیاء سے روک دیا جاتا تھا، گھر کی اشیاء کو چھونے سے روک دیا جاتا تھا، بلکہ بسا اوقات ان کو علیحدہ رہائش پذیر کروا دیا جاتا تھا۔ جبکہ نصارہ کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں اس زمانے میں بہت زیادہ محبت اور الفت کا، اور مطلب یہ کہ دیگر معاملات کا اظہار کیا جاتا تھا۔ لہذا شریعت نے یہودیوں اور عرب کا بھی رد کیا اور عیسائیوں کا بھی رد کر دیا کہ ہر